سورہ بقرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے۔ ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار لوگ ہیں اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ میرا اللہ تو ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ ہے، مجھے یقین ہے، میں اس کی بات ہی مانوں گا۔ اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن مجید، اور کتابیں تم سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئیں، مطلب پچھلے انبیاء پر نازل کی گئیں، مطلب تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ سمجھ آئی ہمیں کہ اس قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی ریئل سکسیس کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے۔ جو ہم لوگوں نے دولت کامیابی بنا لی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو کامیابی سمجھ لیں گے تو پھر تباہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کفر کیا، ان کے لیے یکساں ہے، ان کے لیے برابر ہے، خواہ انہیں تم خبردار کرو یا نہ کرو۔ مطلب آپ ان کو کوئی بات بتا دیں یا نبی، یا نہ بتائیں، آپ اللہ کی راہ دکھا دیں نہ دکھائیں، وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ مہر والا لفظ بہت خطرناک ہے بھائی۔ انسان جب گناہوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے نا، اور اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا میرا اللہ مجھ سے کیا مخاطب ہے، کیا چاہ رہا ہے میرا اللہ، میں اپنے نفس کی پامالی کر رہا ہوں یا میں اللہ کے احکام کی پامالی کر رہا ہوں، مجھے اپنا نفس چاہیے، میرا جو نفس کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نا انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، سماعت پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کو دل کو سمجھ ہی نہیں آتی کچھ، آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا کچھ اللہ کی راہ، کانوں سے سنائی نہیں دیتے کچھ، بول رہے ہوتے ہیں سب، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے اس بارے میں۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ کہہ تو دیتے ہیں، دل سے ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بائی برتھ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم تو زبردستی ہمیں بائی برتھ مسلمان کہہ دیں، ہماری حرکات مسلمانوں والی نہیں ہیں آج کے مسلمانوں کی، خدا کی قسم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے، ہمیں سمجھ آئے گی کہ یار واقعی میرا رب مجھ سے کیا چیز چاہ رہا ہے اور میں کب سے کیا کر رہا تھا۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ تو دیا ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ کافرین مکہ جو تھے نا، وہ بعد میں جا کے اپنے شیطانوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب خلوت میں ہوتے تھے شیطانوں کے ساتھ ہوں گے کہ بھائی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ سب دیکھ چورا ہے، اور انہیں ان کا شعور ہی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس سے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی پیدائش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، فساد برپا کرتے تھے وہ، برپا مت کرو اللہ نے کہا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم لوگ تو صحیح بات کر رہے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کر آ گئے، بھائی تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، ان سے کہا گیا کہ جس طرح پچھلے لوگ ایمان لے کر آئے تم بھی لے آؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہ لائیں، استغفر اللہ۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ لوگ ہی بیوقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے آئے ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اب اس مثال کا ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر رکھیں، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہم نماز کے اندر کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی، ہم غلط کام نہیں کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، وہاں ہم دعا مانگتے ہیں۔ پھر کوئی کسی آرٹسٹ کا کوئی کنسرٹ ہو جاتا ہے، کوئی مووی لگ جاتی ہے، تو ہم سب وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ ہاں، تھوڑا دیکھیں، صرف پچھلی قوموں کے لیے قرآن نہیں تھا، ہمارے لیے بھی قرآن تھا، اور میجرلی ہم لوگوں کے لیے ہی قرآن تھا، کہ ہمارے پاس تو انبیاء نہیں نہ آئے، ہمیں اللہ نے قرآن کی نعمت سے بخشا کہ بھائی جو لوگ اس کو پڑھ کر عمل کریں گے ان کے لیے بھی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، سب کے لیے۔